جانا ہے سر. یو کے جانا چاہتے جی ہو؟ سر. اچھا، میں یو کے بارے میں میں یو کے بارے میں بات کر رہا تھا تو یہ بھائی اس ساتھ سے گزر رہے تھے، انہوں نے سن لیا کیونکہ یہ پبلک پراپرٹی، یہاں پہ ہر بندہ واک کرتا ہے. تو آپ کو یو کے جانا ہے، آپ یو کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر، ہم نے انفارمیشن لینا ہے آپ سے سر. یو کے کو جانا ہے سر. آگے جائے گا تو اپنے انٹرویو کے لیے تیاری کر کے جائیے. میں آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں. انٹرویو کی تیاری کے لیے آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا پڑے گا، ہر بندے کا سینیریو الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو السلام علیکم جی، میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کا زئی چینل. بہت زبردست ویدر ہے اور 2025 کی ایک اور نیوز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے گڈ نیوز سے پہلے ایک اور بات جو میں آج بڑی امپورٹنٹ ہے کرنا چاہتا ہوں ہر پاکستانی کے لیے، وہ یہ جو لوگ ہمارے ڈنکی لگا کر باہر ممالک میں جاتے ہیں اور بیچارے خراب ہو جاتے ہیں، پیسے ان کے ڈوب جاتے ہیں، ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، کشتیوں میں جاتے ہیں، کشتیاں پلٹ جاتی ہیں، اس طرح کے کافی انسیڈنٹس پاکستان میں ہوئے ہیں. میں آج اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو پروسیس آج میں بتانے والا ہوں گڈ نیوز کے ساتھ، وہ سب اس سے ریلیٹڈ ہے ان حضرات کے لیے جو اپنا فیوچر پاکستان میں چھوڑ کر باہر چلا جاتے ہیں، اتنے پیسے ماں باپ کے لگا کے، پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو اس بلاگ کو اینڈ تک دیکھیے، اس میں انفارمیشن کافی زیادہ ہے وتھ ڈیٹیل، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ باہر ٹریول کرنا چاہتے ہیں. تو میں ابھی آفس سے فارغ ہوں، 4:30 پہ میرا آف ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ گڈ نیوز جو ہے شیئر بھی کی جائے، اس کا میں بلاگ بنا لوں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اچھا، یہ جو ہے آج جس چیز کے بارے میں ڈیٹیل ہے وہ ہے جی شنجن ویزا. اور شنجن میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یورپ کنٹریز ہیں، اور یورپ میں تقریباً 28 سے 29 کنٹریز آتے ہیں ایک ٹیریٹری میں. شنجن کنٹریز کے جو اسٹرانگ اکانومی والے ملک ہیں وہ ہیں فرانس، جرمنی اور 1-2 ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایزیلی ویزا مل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ابھی پوائنٹ وائز بتاؤں گا کہ کیا کیا کام کرنا چاہیے، کیا کیا ڈاکومنٹس لگانا چاہیے، کس کس طریقے سے لگانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ویزا اپلائی کریں. تو میرا جہاں تک خیال ہے 99% لوگوں کا لگ جاتا ہے. اگر کوئی غلطی ہو وہ ایک ہر بندے کی اپنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے ڈاکومنٹیشن کس قسم کی ہے، اس کو پراپر گائیڈ کیا گیا یا نہیں. میں کنسلٹنٹ نہیں ہوں، لیکن میں انفارمیشن شیئر کرتا ہوں کیونکہ مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے، تو میں ویزاز لگواتا ہوں اپنے بھی، اپنے فرینڈس کے بھی. تو میں ساتھ ساتھ بلاگ میں اس لیے بھی بنا دیتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی مل نہیں سکا لیکن اس بلاگ دیکھ کے اس کی ہیلپ ہو جائے تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی. میں اب اسٹارٹ کرتا ہوں جی شنجن ویزا. اور یہ اپلائی جو میں نے کیا تھا وہ فرانس سے کیا تھا، فرانس ایمبیسی سے، کیونکہ اسلام آباد میں یہاں پر ہے ڈپلومیٹک انکلیو میں فرانس کی ایمبیسی ہے. میں نے وہاں پر گیا تھا، میرا انٹرویو تھا، لیکن میں پروسیس سمجھ گیا، اس کے بعد سے مجھے بہت ایزی ہو گیا. نیکسٹ بلاگ بھی ایک ویزا کے اوپر بناؤں گا کیونکہ یہ میرا تیسرا بلاگ ہے. سب سے پہلے میں نے کینیڈا کے بارے میں بنایا تھا کیونکہ میرا کینیڈا کا تھا، وزٹ بھی تھا، پھر لگ گیا دوبارہ ویزا. امریکہ کے بارے میں یہ تھرڈ ہے، فرانس شنجن ویزا کے بارے میں. اور اس کے بعد میرا پلان ہے انگلینڈ اپلائی کرنے کا، اللہ پاک کرم کرے اگر وہ لگ گیا میں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتاؤں گا. اور اس ویزے کی ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کنسلٹنٹس کے پاس جا کے ڈن بیسس پہ پیسے گوا دیتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیسے بچائیں اور اس بلاگ کو دیکھ کے طریقے کو فالو کریں. اور جب میں یہ بلاگ بنا رہا ہوں تو میرے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے، تو میں نے سوچا شاید یہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن چلیں. اور میں اب سٹارٹ کرتا ہوں کہ شنجن کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے لیں گے اپنی اپلیکیشن کا. تو میں اب اس کے بارے میں شروع کرتا ہوں. ایکسکیوز می سر. جی. یہ اب سر اردو بولے پشتو بولے سر؟ آپ کون سی زبان میں بات کریں گے؟ نہیں سر، اردو بولے پشتو تھوڑا سا میں تو یہ سر. آپ پشتو بولتے ہیں؟ جی سر. یہ ایک بھائی میرے سامنے ادھر آئے ہیں اور یہ جو ہے مجھ سے آئی ڈونٹ نو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ اردو بولیں گے یا پشتو. میں جی اردو بھی بولتا ہوں، پشتو بھی بولتا ہوں. آپ کیا؟ آپ صرف یہ ایک انفارمیشن لینا ہے آپ سے جی جو ویزا کے بارے میں. سر ہم نے یو کے جانا ہے سر. یو کے جانا چاہتے ہیں؟ جی سر. اچھا، میں یو کے بارے میں میں یو کے بارے میں بات کر رہا تھا تو یہ بھائی اس ساتھ سے گزر رہے تھے، انہوں نے سن لیا کیونکہ یہ پبلک پراپرٹی، یہاں پہ ہر بندہ واک کرتا ہے. تو آپ کو یو کے جانا ہے، آپ یو کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر، ہم نے انفارمیشن لینا ہے آپ سے سر. یو کے کو جانا ہے سر. اچھا میرا بھائی یہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ سجاد خان. سجاد، ان کا نام ہے جی سجاد. سجاد کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ ہم سر بنو کے رہنے والے ہیں. بنو کے رہنے والے ہیں سجاد بھائی، اور یہ جانا چاہتے ہیں جی انگلینڈ. انگلینڈ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انگلینڈ کیوں جانا چاہتے ہیں اور کسی ملک کیوں نہیں؟ صرف اپنے انفارمیشن لینا ہے کیونکہ کس طرح ہم نے جو
طور طریقہ کار ہے, آپ نے صرف یہ سر بتا دینا. اچھا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہا تھا, شاید آپ کو آئیڈیا نہیں, 2 منٹ پہلے میں یہ بول رہا تھا کہ میرا ابھی یہ شنجن کا وہ ہے بلاگ, اور اس کے بعد میں انگلینڈ کے بارے میں بھی بناؤں گا, لیکن یہ بھائی نے پوچھ لیا تو میں اس کو گائیڈ ضرور کروں گا. میں آپ کو اپنا نمبر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, اور آپ مجھ سے پھر رابطہ کریں, ٹھیک ہے سر, میں آپ کو انشاءاللہ پورا گائیڈ کروں گا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اور لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو گائیڈنس آپ کے پاس آئے آپ نے آگے بھی شیئر کرنی ہے ضرور, ٹھیک ہے. آپ یہاں پر رہتے کہاں پر ہیں؟ سر ہم تو فیض آباد میں رہتے ہیں. فیض آباد میں رہتے ہیں, تو یہاں واک کر رہے تھے کیا؟ ہاں سر, واک کے لیے آئے تھے. واک کے لیے آپ آتے ہیں, تو یہ بھائی فیض آباد میں رہتے ہیں اور یہاں پہ واک کے لیے آئے ہیں. تو میں آپ کو اپنا نمبر دیتا ہوں, میں ان بھائیوں کو اپنا نمبر دے رہا ہوں, اور اس کے بعد مجھ سے بھی رابطہ ضرور کریں, اور میں انشاءاللہ آپ کی پوری ہیلپ کروں گا. پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو ویزا لگ جائے. آپ ویسے کرتے کیا ہیں, کوئی جاب کرتے ہیں؟ سر سرکاری جاب, گورنمنٹ جاب ہے, بس پھر ایزی ہے. جو حضرات گورنمنٹ جاب کرتے ہیں ان کے لیے تو ویسے بھی بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو کیونکہ ان کے میں بتاؤں گا ڈیٹیل میں گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بھی کہ ان کی ڈاکومنٹس کیا ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو آپ بے فکر ہو جائیں جی, انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ہیلپ کروں گا, ٹھیک ہے. آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں, میں اپنا بلاگ کمپلیٹ کروں. میں اپنا بلاگ کمپلیٹ کر کے بھائی کو اپنا نمبر دوں گا, اور اس کے بعد پھر ان کی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اوکے جی. دیکھیں یہ کتنا زبردست کام ہو گیا کہ میں نے جیسے ولاگ سٹارٹ کیا ابھی کہ میں گائیڈ کروں لوگوں کو, اور ایک بھائی گزرتے آگے میرے پاس, شاید انہوں نے سن لیا کہ کسی ویزے کے بارے میں بات کریں. تو آپ سنیں, سمجھیں کہ یہ پاکستان میں کتنے زیادہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں باہر جانے کے لیے, ٹریول کرنے کے لیے, پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, حالات کچھ ایسے ہیں, لوگ جاب لیس ہیں, کاروبار نہیں ہیں, اور ان کی انکم نہیں ہے, تو گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے. لیکن جو بھی جانا چاہتا ہے, اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ ضرور جاتا ہے, موقع مس نہیں کرنا چاہتا. چلیں میں ابھی سٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلی جو چیز ہے شنجن ویزے کے لیے کیا کہ ہر ویزے کے لیے, ہر ملک کے, جس انگلینڈ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, امریکہ کے لیے کریں, کینیڈا کے لیے کریں, سب سے پہلا جو سٹیپ ہے دیٹ از ویزا اپلیکیشن فارم. جی ہر ملک کا الگ ہوتا ہے. شنجن کا اس طرح ہے کیونکہ کنٹریز تو 28 کنٹریز ایک ٹیریٹری کے اندر آتے ہیں, لیکن اس میں ڈفرینٹ, جیسے اب آپ اسپین کا ویزا اپلائی کرتے تو اسپین کا ویزا فارم الگ ہوگا, فرانس کا الگ ہوگا, جرمنی کا الگ ہوگا, لیکن وہ کنسیڈر جو ہے وہ شنجن ویزا, جب آپ کو اسٹیمپ ہوتا ہے تو وہ شنجن ویزا ہی کہلایا جاتا ہے. میں اس گراؤنڈ میں اس لیے آ کے بلاگ بناتا ہوں کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی ذرا خاموشی بھی ہوتی ہے, شام کا وقت اتنا زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا, لوگ جو ہیں کچھ واک کر رہے ہیں, اور ایک بھائی جو ہے وہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چلے تھوڑا انجوائے کریں. تو اچھا سب سے پہلے گپ شپ بھی لگائیں گے اور کام کی بات بھی کریں گے. تو سب سے پہلا ہو گیا جی ویزا فارم. ویزا فارم کے بعد آپ کا پاسپورٹ ویلڈ, اور میری یہ ایک ایڈوائس ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ فریش ویزا اپلائی کر رہے ہیں نا, پریویس پاسپورٹ تو آپ کا ہوگا, اگر آپ کا ٹریول کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں ہے تو اپنا پاسپورٹ جو ہے نا بنائیں, اور لانگ ویلیڈیٹی ود مطلب 10 ایئرس ویلیڈیٹی والا پاسپورٹ بنائیں. اس میں ایٹ لیسٹ 100 نہیں 30 پیجز ہونے چاہیے. 30 پیجز کا ہی میرا خیال میں نارمل بنتا ہے, تو وہ بنانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کا پاسپورٹ پرانا ہو گیا ہے اور اس کو آپ اپلائی کریں اور اس میں ویلیڈیٹی ایکسپائری میں کم ہے, تو وہ آپ کو ویزا نہیں دیں گے, اسٹیٹ میں انکار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑے کچھ پوائنٹس ہیں مین. اچھا فرانس, کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی ڈاکومنٹیشن زیادہ نہیں ہوتی. جیسے سب سے پہلے امریکہ میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں مانگتے, وہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں. ان کا اپنا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جب آپ فارم, ان کا DS 160 فارم ہے, اس کو فل کر لیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی آپ کی اپلیکیشن کے اوپر پروسیس سٹارٹ ان کا ہو جاتا ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ ایسے نہیں ہیں لوگ, تو کیونکہ اتنا بڑا ملک چلا رہے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی ہم کو کس کو ویزا دینا ہے اور کس کو ویزا نہیں دینا. کچھ ملک ہیں جو کہ وداؤٹ ڈاکومنٹس ہی آپ کا پروسیس کرتے ہیں. کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو کہ ڈاکومنٹڈ بیس ویزا ہوتا ہے, جس میں جو ہیں امریکہ نہیں ہے, ڈاکومنٹڈ بیس UK, شنجن, کینیڈا بہت زیادہ فوکس ہے, آسٹریلیا, ان کا ڈاکومنٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو ڈاکومنٹیشن اپنی اس طرح کریں تاکہ آپ کو اس میں کوئی دشواری جو ہے وہ, اگر محنت کر رہے ہیں اس میں پیسے لگ رہے ہیں, ٹائم لگ رہا ہے, تو ویزا بھی گرانٹ ہو. تو اب کیا ہے, سب سے پہلے فارم کے بعد اگر آپ آج سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے ویزا اپلائی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ اسٹیٹمنٹ بنانا شروع کریں. فار 6 منتھس ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اپنے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہونے چاہیے. وہ پیسے میں آخر میں بتاؤں گا کہ ہر ملک کے لیے اپنا ہوتا ہے, کوئی پر ڈے کے حساب سے کرتا ہے, کوئی ویک کے حساب سے کرتا ہے.
میں سویڈن کا چیک کر رہا تھا کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، تو تقریباً ان کی کرنسی میں 350 روپے میں کہہ رہا ہوں، مطلب اس کے پاک روپیز میں، لیکن اس کی SEN کوئی سویڈن کی کرنسی ہے، تو 350 پر ڈے کے حساب سے اگر آپ 1 مہینے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں، آپ نے جتنے دن جانا ہے اس کا حساب ہے، اور اگر آپ مہینے کے لیے اپلائی کریں تو تقریباً 13,500 بنتے ہیں، تو پاکستانی 3.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو یہ صرف آپ کے پاس ہونے چاہیے وہاں کے سٹے کے لیے. ٹکٹ الگ ہوتا ہے، ویزا فیس آپ نے الگ جمع کروانی ہوتی ہے. یہ بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں اپنا کام کروں گا کیونکہ میرا یہ ٹائم ہے ولاگ بنانے کا، تو میں اس وقت سارا فوکس ہوں. نو ڈسٹریکشن. اب روڈ سے گاڑیاں گزر رہی ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا تقریباً 5 بجے کا، تو اب چھٹی کا وقت ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور آپ کا بھائی یہاں ولاگ بنا رہا ہے کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یار یہ امپورٹنٹ چیز ہے، مجھے بنانی چاہیے اور بتانی چاہیے. اچھا، تو سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے بتائی بینک اسٹیٹمنٹ، جس میں میں اس کی ڈسکرپشن میں پوری ڈیٹیل دے دوں گا کہ منیمم پر ڈے کتنے پیسے چاہیے ہونے چاہیے، بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، آپ کو کتنا ٹائم پہلے اپلائی کرنا چاہیے. اچھا، بینک اسٹیٹمنٹ کا میں نے بتایا کہ 6 منتھس ایٹ لیسٹ 6 منتھس پہلے آپ فنڈز آپ کے پاس پڑے ہوں جس میں کوئی وڈرال نہ ہو، آپ بیلنس مینٹین کریں. اس میں سے ٹکٹ کا خرچہ، ٹکٹ کا جو ایکسپینس ہے وہ اس میں انکلوڈ نہیں کرنا، وہ دیٹ از ایکسکلوڈیڈ. آپ نے صرف یہ فنڈز ویزے کے لیے استعمال ہوں گے. سب سے پہلی چیز ویزا فارم، جو کہ ہر کنٹری کا الگ ہوتا ہے، وہ ڈاؤن لوڈیبل ہوتا ہے، اس کو آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور مینولی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ پاسپورٹ، جو کہ بہت ضروری ہے. آپ فریش بنا لیں 5 سال کا 10 سال کا. میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اپنا پاسپورٹ جو ہے فریش بنا لیں. اگر پریویس آپ کے کوئی ویزاز لگے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتے، وہ ایز اٹ از رہ جاتے ہیں. اس کے بعد میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا یورپ کا. جب میرا پہلا وزٹ تھا یورپ کا، اور میرے ساتھ ایک بڑا انسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے کتنی ہیلپ ملی، کتنا مجھے اس کنٹری نے سپورٹ کیا وہاں پر. پہلی چیز اسٹیٹمنٹ، پاسپورٹ، اپلیکیشن فارم. اس کے بعد ٹریول انشورنس. آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی ٹریول کر رہے ہیں، کہیں پر بائی روڈ یا بائی ایئر یا بائی شپ بائی سی، جس طرح بھی کر رہے ہیں، آپ نے اپنی ٹریول انشورنس لازمی لینی ہے. دیٹ از مینڈیٹری. خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ٹریول انشورنس آپ کو کوریج دیتی ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد شنجن ویزے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی جس ملک کا ٹریول کرنا ہے اس ملک میں آپ نے ریزرویشن کروانی ہے ہوٹل کی، کنفرم، فیک نہیں. booking.com سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویزے میں کوئی ہرڈل نہ آئے تو کنفرم آن پیمنٹ اپنے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں، کسی اور کے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں، لیکن ہوٹل میں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 راتوں کی ریزرویشن آپ کے پاس ہو، تاکہ جب آپ اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائیں تو اس میں یہ کوشچن نہ ارائز ہو کہ آپ کے پاس ہوٹل اکوموڈیشن نہیں ہے. تو یہ بھائی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کنسلٹنٹ ہیں. میں نے کہا جی میں کنسلٹنٹ نہیں ہوں، بٹ آئی ڈو ہیلپ. میں ویزا سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا کے تو لوگوں تک اس لیے پہنچاتا ہوں تاکہ لوگ ٹریول کرنا چاہتے تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. وہ بیچارے زیادہ تر لوگ کنسلٹنٹس میں پھنس جاتے ہیں اور وہ کنسلٹنٹ ان سے پھر پیسے لے کے آئیں بائیں شائیں، تو پھر کیسز کا کبھی کہاں گورنمنٹ کے پاس وہ لے جاتے ہیں اپلیکیشنز کے جی ہمیں لوٹ لیا ہو رہی ہے. تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے اچھا ہو گیا جی فارم، بینک اسٹیٹمنٹ، پاسپورٹ، ٹریول انشورنس. اس کو ٹریول میڈیکل کور بھی کہتے ہیں، ٹریول انشورنس بھی کہتے ہیں، ہیلتھ انشورنس بھی کہتے ہیں. وہ ایزیلی ہو جاتی ہے. جو انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں جیسے NJI ہے اور نیو جبلی لائف انشورنس ہے، اس قسم کی جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو کوریج بنا دیتی ہیں. وہ بہت نامنل پیسوں میں، وہ کوئی اتنا زیادہ اس کا پرابلم نہیں ہوتا. کم از کم 25 سے 30 ہزار ڈالر کی لمٹ ہوتی ہے اور وہ آپ کو 5 سے 10 ہزار ڈالر میں 5 سے 10 ہزار پاک روپیز میں بنا کے دے دیتے ہیں. اس کے بعد جو نمبر آتا ہے دیٹ از کنفرم ٹکٹ. فیک لوگ بنا دیتے ہیں ریزرویشن، لیکن وہ پکڑی جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. اگر کیس مضبوط کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکسیزفل رہیں اس میں، تو ہوٹل بکنگ کنفرم اور آپ کا ٹکٹ ریزرو ہوا ہو آن پیمنٹ. اب ایسا نہ ہو کہ آپ نے فیک وہ بنا کے اور آپ لگا دیں ساتھ کہ جی یہ آپ کا فلائٹ ہے، یہ ٹکٹ ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کا چیک ہو جاتا ہے. بہت ایزیلی سسٹم ہے وہ.
تو یہ کچھ مین پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ اگر جو سرکاری جو یہ بھائی آئے تھے گورنمنٹ آفیسر, اگر یہ اپلائی کریں گے تو لیٹر فرام دا امپلائر کہ آپ جن کے پاس جاب کر رہے ہیں آپ نے ان سے لیٹر لینا ہے کہ ہاں یہ بندہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے, اس کی اتنی سروس ہو گئی ہے, یہ ہمارے پاس اتنی سیلری بھی ڈرا کر رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ جاب پہ نہیں ہے, اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ اپنے کالج یونیورسٹی سے لیٹر لے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی بزنس مین ہے اس کا تو اپنا سسٹم ہی الگ ہے, وہ تو اس کا بزنس ویزا لگے گا, دیٹ از اے سیپریٹ میٹر. اس کے علاوہ اگر بندہ کچھ بھی نہیں کرتا, لیٹ سے پیسہ بہت ہے, ماں باپ پیسے دے رہے ہیں, بھائی پیسے بھجوا رہا ہے باہر سے, جیسے میں نے لاسٹ ایک بلاگ بنایا تھا تو اس میں بھائی نے کہا جی میرا بھرا ہی باہر ہوتا ہے, مینوں ڈالر ہی بہت آتے ہیں. تو مجھے ہنسی بھی آئی کہ بھائی جان ڈالر میں کھیل رہے ہیں آرام کر کے اور سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں بھائی کے ڈالرز پہ. تو ساتھ ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی لازمی ہوتی ہے کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں. جیسے امریکہ ویزے کے لیے اسپیشلی آپ سے کاؤنٹر پہ پوچھتے ہیں کہ وائی یو وانٹ ٹو وزٹ امریکہ, تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا شوق ہے. تو اس جواب کے اوپر امریکہ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا شوق ہے آپ اپنے ملک میں رہیں, ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا جواب ہے کہ میرا شوق ہے اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں. تو یوٹیوب جو ہے نا ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے, ایک ٹیوٹر سمجھیں ہیں آپ, اس کو ٹیچر سمجھیں آپ. جو سوال اسے دیں گے وہ آپ کو جواب ضرور نکال کے دے گا. تو اپنے انٹرویو کے لیے تیاری کر کے جائیے. میں آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں, انٹرویو کی تیاری کے لیے آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا پڑے گا, ہر بندے کا سینیریو الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو کیا کرنا ہے, اب کچھ اس میں پوائنٹس یہ ہیں کہ جی بینک اسٹیٹمنٹ ہو گئی, پاسپورٹ ہو گیا, آپ کا آن لائن فارم ہو گیا, آپ کا انشورنس کور ہو گیا یا ہیلتھ کور ہو گیا, آپ کا کورنگ لیٹر ہو گیا, اس کے بعد آپ کی لیٹر فرام دا امپلائر ہو گیا. یہ کچھ مین چیزیں ہیں. میرے ساتھ کیا ہوا تھا, ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی تھی, سچویشن تھی, لیکن میرے ساتھ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا. یہ دماغ میں تھا کہ مجھے ٹریول انشورنس یا ہیلتھ کور لے کے جانا ہے. تو میں جب انگلینڈ میں تھا, میں نے انگلینڈ سے ایک دفعہ بائی روڈ یورپ کا وزٹ کیا تھا فار 15 days. تو میں نے انٹری لی تھی فرانس, جرمنی اینڈ دین بیلجیم اینڈ دین سوئٹزرلینڈ. اس میں مجھ سے تھوڑی سی یہ کنٹریز آگے پیچھے ہو گئے کیونکہ سب سے پہلے تھا فرانس. میں نے UK سے فیری لی تھی, 90 منٹس کی بائی شپ کراسنگ تھی فرانس تک. اس کے بعد فرانس میں میں نے 3 راتیں گزاری, پھر میں جرمنی گیا, پھر میں سوئٹزرلینڈ گیا, سوئٹزرلینڈ کے بعد بیلجیم سے پھر میں نے واپس UK انٹری کی تھی. تو یہ میرا ٹور تھا جی 15 days کا. لیکن میرے ساتھ سوئس بارڈر کے اوپر ایک یہ پرابلم ہو گیا تھا کہ وہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی. میں تھا اور میرا بھائی, میرا ٹوئن بردر ہے, وہ انگلینڈ میں رہتا ہے, ہی از برٹش نیشنل. تو ہم روڈ ٹرپ کر رہے تھے اور ہماری گاڑی خراب ہو گئی. تو ہم نے پے کیا تھا اس کے لیے 50 pounds انشورنس, ہم نے پے کی تھی 50 pounds انگلینڈ سے یورپ آتے وقت. تو اس 50 pounds کے عوض ہمیں کوریج یہ ملی کہ رات کا وقت تھا اور انگلینڈ سے پھر ہماری بکنگ کی گئی یہاں پر, اور جس جگہ ہماری گاڑی خراب ہو وہ ایک ٹاؤن تھا, اور ٹاؤن میں ہم نے اسٹے کیا. اور جو روم ہم کو دیا گیا تھا دیٹ واز فار 250 pounds پر نائٹ. تو 50 pounds ہم نے پے کیا اور ان ریٹرن انہوں نے ہم نے 450 pounds دیے. اور آئی واز ویری ہیپی کہ یہ قومیں ایسے ترقی نہیں کرتی, ان میں کچھ ہوتا ہے, ان کی کچھ سوچ ہوتی ہے, کچھ پالیسی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو پاکستان سے آیا ہے اور اس نے صرف, کیونکہ ہم نے ٹوٹل 50 پے کیا تھا تو میرے بنتے تھے 25 pounds. تو 25 pounds میں نے پے کر کے ان سے 250 pounds کا فائدہ لیا, اور انہوں نے مجھے کوریج دی کہ بھئی آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, ہم آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ اسٹے کریں یہاں پر. اینڈ آئی واز لائک کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, اگر پاکستان میں بھی ایسا سسٹم سٹارٹ ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا. لیکن آئی ایم ویری ہوپ فل کہ پاکستان ایک دن انشاءاللہ ترقی کرے گا اور یہاں پہ حالات اچھے ہوں گے. تو آج کا ولاگ جو بنانا تھا وہ میرے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بیچارے ڈنکی مار کے اور شپ کے ذریعے اور پیسے 40-50 لاکھ روپے دے کے جاتے ہیں. تو وہ اور زیادہ تر لوگ پہنچ بھی نہیں سکتے. تو ان لوگوں تک یہ ولاگ پہنچے, ان کی فیملیز تک پہنچے, اور ان لوگوں تک اسپیشلی پہنچے جو کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں. اس طریقے سے مت جائیے, اپنے ماں باپ کے پیسے مت ضائع کیجیے, اپنی جان کا رسک مت لیجیے. امریکہ جانا, کینیڈا جانا,
یورپ جانا بالکل مشکل نہیں ہے، بس آپ کا پروسیجر صحیح ہو اور آپ کا طریقہ کار آپ نے صحیح چنا ہو جانے کے لیے، تو آپ کو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک سپورٹس کار نے اتنی زیادہ آواز، سلنسر اس کا مفلر کی اتنی آواز تھی کہ میری چلیں خیر۔ تو یہ میری کوشش یہ ہے کہ آج کا جو ولاگ ہے نا ان لوگوں تک ضرور پہنچے، اور میں نے اپنی کوشش کی ہے اور آگے بھی کرتا رہوں گا۔ اگر میں ٹریول کر رہا ہوں تو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا بھی کہ کس کس جگہ پہ جا کے کیا کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ویزا لگ جائے گا۔ تو امید ہے کہ میرا یہ ولاگ بورنگ نہیں ہوگا، انفارمیشن والا تھا، اور اس قسم کی انفارمیشن ہمارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور تقریباً ہر پاکستانی، میں لاسٹ ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ہر پاکستانی جس سے ملو، میرے آفس میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو میرے ولاگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی ویزا لگ جائے اور ہم بھی چلے جائیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے، جس ملک میں بھی جانا ہے، غلط طریقے سے نہیں جانا، سیدھے طریقے سے کام ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے، اور سب کو ٹریول کرنا چاہیے۔ ٹریولنگ سے انسان کی نالج بڑھتی ہے، ایکسپوجر بڑھتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ولاگ جو ہے یہ سب کو پسند آیا ہوگا، انفارمیشن والا تھا، اور میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں کمپلیٹ انفارمیشن بتا سکوں۔ اگر کچھ مجھ سے مس ہو گیا ہے تو میں اس کو نیکسٹ ولاگ میں کور کر لوں گا، یا میں ڈسکرپشن میں بتا دوں گا، یا اس کے علاوہ میں ڈیٹیل میں آپ مجھے ڈی ایم کریں، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ مجھے اکثر میرے جو لاسٹ پریویس ولاگ تھا اس کے اوپر کافی زیادہ لوگوں کے کمنٹس تھے کہ جی آپ کانٹیکٹ دیں، تو میں نے ان کو اپنا ای میل آئی ڈی دے دیا تھا، اور کافی لوگوں نے کسی بندے نے مجھ سے چائنا سے کانٹیکٹ کیا، انڈیا سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم آپ کے ولاگز دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستانی ہے اور میں اردو زبان میں بناتا ہوں، تو انہی ملکوں میں یہ ولاگز دیکھے جاتے ہیں۔ تو کوشش میری یہی ہے کہ اچھی سے اچھی انفارمیشن اور کمپلیٹ انفارمیشن میں لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرے ولاگ سب کو پسند آیا ہوگا۔ میرے ولاگ کو شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور مجھے بتائیں کہ اس میں مزید کسی کو اگر کوئی پرابلم ہے، کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہے، ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے، تو میں اس کے لیے کیا ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اور میرے چینل کو سپورٹ کریں عثمان کا قزئی، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ولاگ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔